السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء کی آیت 95 اور 96 ان دو آیات کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم جانیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، یستوی برابر، القاعدون بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر سوائے، اولی الضرر تکلیف پہنچانے والے، والمجاہدون اور مجاہد، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور نفسوں سے۔ فضل فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، باموالہم جو اپنے مالوں سے، وانفسہم اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ ایک درجہ، وکلن اور ہر ایک سے وعدہ اللہ نے وعدہ کیا ہے حسنہ نیکی کا، وفضل اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، علی القاعدین پر بیٹھ رہنے والوں کے پر، اجرن اجر میں، عظیمہ بہت بڑا، درجات درجے ہیں منہ اس سے، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، اور رحمت ہے، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما۔ نہیں برابر، بلا عذر اور بلا ضرر جہاد سے پیچھے رہ جانے والے مسلمان اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے مجاہدین کو اللہ نے بیٹھنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے اور سب سے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی۔ اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سیر مطالعہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت کے حوالے سے مؤمنین کو بتایا ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے اسٹرائیو کرنا، بہت کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مطلب مجاہد یعنی کہ وہ جو بہت کوشش کر رہا ہو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنے جان سے، یہ اس کی ایک فارم ہے قتال فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اور اس کے علاوہ اس کی اور بہت سی فارم ہے، اور ہر طرح کی فارم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے کمفرٹ زونز کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کے راستے میں کسی بھی درجے پہ کوشش نہیں کرتے، وہ لوگ برابر نہیں ہیں ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے اور اس کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے اور اس کے حکم کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 218 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورۃ آل عمران آیت 142، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے؟ اللہ کے ابھی تو اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو مختلف آزمائشیں ہم پر بھیجتا ہے، وہ ہمارے ڈیفرنٹ لیول کی ایمان اور جہاد کی ہماری شوق کو چیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کی سورۃ النساء کی اس آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ نہیں برابر ہو سکتے مومن، نہ ہی وہ جو مجاہد ہیں، یعنی وہ مومن جو کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے، اپنے گھر کے کمفرٹ زونس میں بیٹھے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ذاکرین ہیں، شاکرین ہیں، لیکن مجاہدین نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے درجے میں بلندی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو سب سے ہی اچھا نیکی کا کیا ہے کہ کوئی بھی نیکی کریں گے ہمیں اس کا اجر ملے گا، لیکن کون سی نیکی ہے جو درجے پہ افضل ہے؟ وہ فضیلت وہی ہے کہ اللہ نے ان سے بہتر عاقبت کا وعدہ کیا، اللہ نے ان کو فضیلت دی، اللہ کی طرف سے درجات ہیں، اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بلا عذر جہاد میں اللہ کے راستے میں کوشش کرنے میں شریک نہ ہونے والے اور مجاہدین دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ جہاد کے سفر کی سختیاں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں زخم کھاتے ہیں، ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو بغیر کسی جسمانی عذر کے جہاد کے لیے نہیں چاہتے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ترمذی کی روایت ہے، براء بن عازب بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، پوری آیت، تو عبداللہ ابن عمر اور ابن مکتوم یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ بن عمر بن ابن مکتوم، ان کو مشہور ابن مکتوم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، آپ مجھے جہاد کے متعلق یہ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا غیر اولی الضرر، یعنی جن کو کوئی ضرر نہ ہو، یعنی جسمانی طور پر وہ بالکل بھلے چنگے ہوں اور پھر وہ اللہ کے راستے میں نہ جائیں۔ تو جن کو جسمانی عذر ہے، جیسا قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ بیڈ رہنے والوں پر اور ان لوگوں پر جو معذور ہیں یا وہ جو مریض ہیں ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جہاد میں نہ جائیں، ہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہ ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کر سکتے ہیں کوشش اور وہ پھر نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں غیر اولی الضرر سے مراد وہ مسلمان ہیں جو بغیر کسی ضرر یا عذر کے چنگے میں شامل نہیں ہوتے، اور جہاد کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگ کے لیے جہاد میں جاتے ہیں۔ اور جب غزوہ بدر میں وہ شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن جحش اور عبداللہ ابن مکتوم آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم نابینا ہیں، ہمارے لیے کیا رخصت ہے؟ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاد کے لیے جانے کے لیے ایک لازمی شرط ہے کہ آپ جسمانی طور پر تندرست ہوں۔ اگر جسمانی طور پر کوئی نقص یا عیب ہے تو وہ شخص اسے جہاد کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں فرمایا ہم مدینہ میں کچھ مسلمانوں کو چھوڑ آئے ہیں، اور ہم نے جب بھی کسی گھاٹی یا وادی کو عبور کیا تو وہ مدینہ کے جو مسلمان جو مدینہ میں ہیں لیکن ثواب میں وہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ مدینہ میں ہے، لیکن اس وجہ سے وہ ان کو ثواب ملا کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجاہدین اللہ کے راستے میں اس کا بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس کے اجر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ بعض کے دوست ہیں۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے اور مہاجر ہوئے اور مجاہد ہوئے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو جگہ دی، اولئک ھم المؤمنون حقا،
حقا، انہوں نے اپنے ایمان کا حق ادا کر دیا، لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ تو یہ تعریف ہو رہی ہے ان صحابہ کی جو مجاہد بھی تھے، جو مہاجر بھی تھے، اور ان صحابہ کے جو ان کے انصار تھے۔ تو صحابہ، مہاجرین اور انصار اللہ کی نظر میں بہت ہی معزز ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ام حسبتم ان تترکوا، تمہیں کیا خیال کرتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تو نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے تم سے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہ پکڑا، مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ولیجہ، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کوئی دلی دوست۔ اللہ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ جہاد کرنے والے بندے کی نیت میں کہاں کھڑے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین۔ اگر وہی ان کے ولیجہ ہیں، ان کے قلبی دوست ہیں، تو وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں، جیسا مسجد کی تعمیر، جیسے حاجیوں کی خدمت، لیکن وہ کام جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت کھڑی کرنا اس شخص کے عمل جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا کر اس کے راستے میں اپنی جہاد کرتا ہے؟ نہیں، یہ لوگ اللہ کے نظر میں برابر نہیں۔ کیوں؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ہجرتیں کیں، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوششیں کیں، ان کے درجے تو اللہ کے نظر میں بہت بلند ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کامیابی کیا ہے، اللہ کے راستے میں نیکیوں کے، اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے کوشش کریں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه وجاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، وہ لوگ رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہی خیرات ہیں، کے لیے ہی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ کون؟ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفتیں بیان کی تھی کہ وہ رسول کے ساتھ نہیں چاہتے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجِهَادُوا وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ قَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے جو بہت دولت مند لوگ ہیں وہ اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ رضوا بأن يكون مع الخوالف، وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جائیں۔ وطبع على قلوبهم، تو یاد رکھیے نیکی کا کوئی موقع آپ کی زندگی میں آتا ہے اور آپ اس اپنی لیزینس کی وجہ سے، اس جہاد کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو نیکی کا موقع، جہاد کے کانسیپٹ بہت وسیع ہے۔ میدان جنگ میں جا کر لڑنا بھی جہاد ہے۔ میدان جنگ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، خواہ آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے کریں، خواہ آپ کوئی ایپ لانچ کریں، خواہ آپ کسی کی تربیت کا اہتمام کریں، کوئی ادارہ کھول دیں، ہر ایک کیپیسٹی میں اپنے طور پر کام کرتے چلے جانا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یہ وہ جو مجاہدین ہیں ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عندیہ دے دیا، مجتہد جاں فضا سنا دیا۔ اللہ کے راستے میں جہاد
اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے نفس، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آزمائش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہاری آزمائش کر کے دیکھیں گے کون ہے جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وہ مومن، کون مومن؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان میں کچھ شک نہیں کرتے اور اس کے بعد اس موومنٹ کا پارٹ بنتے ہیں، اس کو ترجیحی بنیادوں پر آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، کنتم خیر امتن کا اخرجت للناس، یہ ٹائٹل اسی صورت آپ اس کے لیے کوالیفائی کریں گے جب آپ وہ رسپانسبلٹی بھی ادا کریں گے. وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹیز دی ہیں. جس موقع پر آپ سے کوئی بھی کام کرنے کا موقع ملے تو پیچھے نہ ہٹیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، ایسے مومن اللہ کی نظر میں بہت معزز ہیں. تو جہاد کی جو بھی فارم ہے، اس فارم میں ایک فارم یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں، ایک فارم یہ ہے کہ آپ جہاد بالقلم کریں، ایک فارم یہ ہے آپ اپنی سوچوں کے ساتھ انٹلیکچول گراؤنڈز پہ دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کریں. ایک جہاد یہ ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں اپنی تحریریں لکھیں، اور ایک جہاد یہ بھی ہے کہ جبکہ اب ہمارے پاس انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہم ویب سائٹس بنائیں، ہم نئی نئی ایپس لانچ کریں. جہاد اور قتال یہ دونوں کبھی کبھی قرآن میں انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ بھی یوز کیا ہے. تو جنگ اللہ کے راستے میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا. قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو دنیا میں جو ظالم قوتیں ہیں ان کی روک تھام ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو دنیا رہنے کے قابل جگہ نہ رہے، دنیا میں فساد ہو جائے. جنگ اللہ کے راستے میں انسانوں کے ہاتھوں اللہ پھر اپنے مخالفین کو مزہ چکھاتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ مظلوم کی مدد کے لیے جنگ ہوگی. کتب کے ساتھ فولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نازل کی چیزیں، اور یہ اسی کے حکم کے مطابق ہم برائی کا کلا کما کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں آتے ہیں. جہاد کا مطلب ہی یہ ہے ڈو سم تھنگ پریکٹیکل، ڈونٹ جسٹ سٹ آئیڈلی. جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس کو کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی مجاہدہ بنائے اور آپ کو بھی جہاد کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ ایک ایسی جاب ہے کہ جس میں آپ کے سفر کی ایک ایک تھکاوٹ پہ آپ کو اجر ملے گا. اس وقت ایک بہت ہائی پے جاب ہے کہ جس کا ٹھکانہ، جس کا انجام سراسر اللہ کی رضا، خوشنودی اور جنت ہے. اللہ سے دعا کریں سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.